ایمان پر خاتمہ یا الہی، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا، اور جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ آدھی رات عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک بار کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تو انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ پوری رات عبادت میں گزارتے ہیں، تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں اس سے حیا کرتا ہوں کہ میری طرف ایسی بات منسوب کی جائے جس پر میں عمل نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پوری رات عبادت کرنے لگے، اور منقول ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس رات گزارنے کے لیے کوئی بستر ہی نہیں تھا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رات کی عبادت یہ ہمارے بزرگوں کا ایک بڑا زبردست معمول رہا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ پانچوں نمازیں، سفر ہو یا حضر، سردی ہو یا گرمی، خوشی ہو یا غمی، ہر حال میں نمازیں تو ہم ادا کریں گے، ساتھ ساتھ کوشش کر کے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی نیند کی قربانی دے کر رات میں بھی کچھ نہ کچھ عبادت کا معمول بنانا چاہیے، تاکہ اللہ کریم کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں۔
کیونکہ یہ رات کے وقت عبادت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ جو پیارے بندے ہیں ان کی بہت پیاری صفت ہے، بہت پیاری خوبی ہے یہ۔ اور ظاہر ہے ایک دنیاوی طور پر بھی ہم باقاعدہ اس کے ورکشاپس ہوتے ہیں، اس میں کامیاب لوگوں کے وہ اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، اور یہ جو دنیاوی طور پر پڑھے لکھے ہیں تو وہ جو دنیاوی ترقی یافتہ لوگ ہوتے ہیں ان کے اوصاف جانتے ہیں۔ حالانکہ کامیاب تو وہی ہے نا جو جس رب راضی ہو، ایمان لے کر دنیا سے جائے، قبر جس کی اچھی ہو جائے، قیامت میں اس کا حساب آسانی سے ہو جائے، وہ جنت میں داخل ہو جائے، وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہو نا۔ تو اللہ کے وہ پیارے بندے جو عبادت کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ تو یہ رات کے وقت عبادت کرنا یہ اللہ کے پیارے پیارے نیک بندوں کی بڑی خوبصورت خوبی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی کچھ برکتیں عطا فرمائے، جس کو رب کریم عز و جل نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 64 میں یوں بیان فرمایا، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، ترجمہ کنز ایمان، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں۔ اسی طرح پارہ 21 سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 16 میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ترجمہ کنز ایمان، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ خیرات کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا پیارا وصف ہے شب بیداری جس کو کہتے ہیں۔ اب شب بیداری رات جاگنا، تو امیر رسول چوٹ لگانے کے لیے کہ تو کتے بھی جاگتے ہیں، رات کو کتے بھی جاگتے ہیں، بھی سو جاتے ہیں۔ تو کتے جاگ کر کیا کرتے ہیں؟ بھونکتے ہیں، لوگوں کی نیندیں خراب کرتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں بھی رات جاگتا ہوں تو بھئی یہ دیکھا جائے گا کرتا کیا ہے وہ ساری رات، اگر نیٹ پر بیٹھے ہوئے الٹے سیدھے مطلب وہ نیٹ کے سلسلے دیکھتا ہو، یا خدا نخواستہ ایسے برے دوستوں میں گپ شپ جہاں غیبت چگلیاں بے حیائی کی باتیں یہ کرتا ہو، تو کیا اس کو یہ جاگنے کی فضیلت ملے گی؟ یا مطلب وہ جو تاش کے ٹھیے لگا کر بیٹھتے ہیں، یا ایسے ہی فٹ پاتھوں پر کئی ایسے علاقے ہوتے ہیں کہ ساری رات یہ منڈیریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، ہوا کھا رہے ہوتے ہیں۔ عبادت، اللہ کی عبادت، اور یہ کتنی پیاری یہ ایک اس کی فضیلتیں ہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک رات میں ایک ساعت، ایک گھڑی ہے کہ اس گھڑی میں مسلمان بندہ جب اللہ سے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی طلب کرتا ہے تو اللہ اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور یہ گھڑی، یہ ساعت ہر رات میں ہوتی ہے، ہر رات میں ہوتی ہے یہ گھڑی۔ حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں، ایسے محل ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے، آر پار نظر آتا ہے۔ اللہ عز و جل نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار کیے جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھتے ہیں۔ اے کاش ہم کو عبادت کی لذت نصیب ہو جائے، سجدے کی لذت نصیب ہو جائے، سبحان اللہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھی مختصر سی زندگی ہے، زندگی بڑی مختصر ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں کیوں نہ ایسے افعال، ایسے اعمال کیے جائیں جن سے ہمیں ترقی نصیب ہو۔ دیکھو دنیاوی طور پر بھی کہیں کوئی کام کرتا ہے، جاب کرتا ہے، کوئی بھی دنیا کا عہدہ سنبھالتا ہے، ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں تو صرف ہمارا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مستقبل اچھا ہو جائے، یہی ہوتا ہے کہ اس کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ تو ہم مریں گے،
قبر میں دفنائے جائیں گے، قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، تو کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری موت آسان ہو؟ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ آپ کی موت، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو کہا بس روح نکل گئی، پتہ ہی نہیں چلا ہے، روح نکل گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو ایسی آسان موتیں نصیب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، قبر ہمارا جنت کا باغ بن جائے، قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں تو سرخرو ہوں۔ آج 25-50 لوگوں کے درمیان بھی بیٹھے ہوتے تو خواہش ہوتی ہے نا کہ یار بے عزتی نہ ہو، یار کہتے ہیں نا یا بے عزتی نہ ہو، اور پورا آڈینس جمع ہو، سب لوگ جمع ہو، اور ہم کو پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے، بھائی آئیے آپ کے بچوں کا رزلٹ ہے۔ ایمانداری کی بات بتائیں، جب یہ اعلان ہوتا ہے کہ جناب فلاں تشریف لائیں، آپ کا بیٹا فرسٹ آیا ہے، آپ بتائیں سیر و خون بڑھتا ہے کہ نہیں؟ مزہ آتا ہے کہ نہیں یار کہ 10 لوگوں کے سامنے اپنے کو مطلب کچھ عزت ملی ہے یار، ہے؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سنیے، سیدتنا اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام لوگ ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے، پھر ایک منادی ندا کرے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے؟ پھر وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ تعداد میں بہت کم ہوں گے اور بغیر حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے، پھر تمام لوگوں سے حساب شروع ہوگا۔ یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جن کا حساب نہ ہو، بلا حساب جو جنت میں داخل ہوں گے، مولا ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے، ہمیں بھی شامل، ہم بلا حساب ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ وہ افعال ہیں جن سے برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بندہ سرخرو ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بہترین لوگ حاملین قرآن اور رات کو جاگ کر اللہ عز و جل کی عبادت کرنے والے ہیں۔ رات کو جب بندہ عبادت کرتا ہے نا تو لوگ سو رہے ہوتے ہیں، بندہ جاگ رہا ہوتا ہے، بس اس وقت رب سے اس کی ایک عجیب سی اس کی کیفیت ہوتی ہے، ایک عجیب سی اس کو لذت ملتی ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے ایسے اقوال لکھے، ان کو رات کی عبادت میں بڑی لذت ملتی تھی، وہ بڑی مطلب پسند کرتے تھے رات کی عبادت کو، اور وہ کبھی بھی اس سے غفلت اختیار نہیں کرتے تھے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مقام پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ حالت حیات و وفات اور قبر و حشر میں تم پر اللہ عز و جل کی رحمت ہو تو رات کو اٹھ کر نماز پڑھو اور رب عز و جل کی رضا تلاش کرو۔ اے ابو ہریرہ، اپنے گھر کے کونوں میں نماز پڑھو تو آسمان میں تمہارے گھر کا نور اس طرح ہوگا جیسے اہل دنیا کے نزدیک ستاروں کی روشنی ہوگی۔ گھر چمکیں گے۔ اور یہ اللہ والے ہر حصے پر نماز پڑھا کرتے تھے، یہ ہر حصے پر عبادت کیا کرتے تھے تاکہ قیامت کے دن یہ در و دیوار یا یہ زمینیں میری عبادت کی گواہی دیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جب نیک بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو زمین کے وہ حصے جن پر یہ عبادت کیا کرتا تھا 40 دن تک روتے ہیں، 40 دن تک روتے ہیں کہ کیسا نیک تھا، یہ نمازیں پڑھتا تھا، یہ تلاوت کیا کرتا تھا، یہ ذکر و اذکار کیا کرتا تھا۔ لیکن کیا ہمارے لیے ہے ایسا؟ ہم نے تو کون سی ایسی زمینیں یا کون سا ایسا علاقہ، کون سی ایسی جگہ، بلکہ اب تو ایسی بدقسمتی چھاتی ہے کہ مسجد میں آ کر بھی گناہوں سے نہیں بچ پاتے، مسجد میں بیٹھ کر بھی ویب سائٹیں کھولتے رہتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے بھی اپنے سوشل میڈیا کے معاملہ چلاتے رہتے ہیں، نہ دیکھنے والا دیکھتے، نہ سننے والا سنتے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا بنے گا کیا؟ تو رات کی عبادت، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مولا ہماری زندگی تو غفلت میں گزر گئی، اے مولا جو بقیہ زندگی ہے اس میں ہمیں عبادت کی لذت نصیب فرما، ہمیں نمازوں کا شوق ہو جائے، ہمیں تلاوت کا شوق ہو جائے، ہم ذکر و اذکار کرنے والے بن جائے۔ بس اب ہمارا جو سفر ہے
موت کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. اے مولا بس ایسا ہو کہ ہمارا ہر لمحہ یہ نیکیوں میں گزرے، عبادت میں گزرے، کہ عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، ہے عصیاں میں بد مست ہم یا الہی، کہ ہم تو گناہوں میں مست پڑے، عمر چاہے کتنی سے کتنی ہو جائے مگر ہم گناہوں سے باز نہیں آتے. ہمارے سامنے ہمارے ساتھ والے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے دنیا سے چلے جاتے مگر ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم بھی تو مریں گے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارا بنے گا کیا. اللہ ہمیں عبادت کی لذت نصیب فرمائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حسن اخلاق کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل روزے اللہ عز و جل کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے. رات کی نماز کا کچھ سلسلہ بنائیں، اس کی برکتیں حاصل کریں. سبحان اللہ. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، 2 رکعتیں، ایک حدیث میں 2 رکعتیں جنہیں بندہ رات کے وسط یعنی درمیان میں ادا کرتا ہے، اس کے لیے دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے. اگر میں اپنی امت پر اسے مشکل خیال نہ کرتا تو ان پر اسے فرض کر دیتا. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں عبادت کی لذت نصیب فرما. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کیا تھے؟ آئیے، پیاری امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز میں اس قدر قیام فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں سوج جاتے. ایک دن حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایسا کر رہے ہیں حالانکہ اللہ کریم نے آپ کے سبب آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، کیا میں اللہ پاک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑی عقیدت و محبت، سبحان اللہ، شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح ہروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ میں نے حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی 40 سال تک خدمت کی. اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے، اور آپ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تو اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے. منقول ہے کہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. اسی طرح یہ بھی منقول ہے کہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ 1000 رکعت نفل ادا کیا کرتے تھے. یہ عبادت کیسے معاملات تھے. ہم غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، وہ 15 سال روزانہ قرآن پڑھیں، اور ہماری اتنی عمریں ہو جائیں ہم زندگی میں ایک مرتبہ بھی دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکیں. ہیں عاشق غوث آدم، کیسا عشق ہے، کیسی محبت ہے. یہ نفلی عبادتیں کریں اور ہم سے فرض بھی نہ پڑے جائیں. مسجدیں بنتی ہیں، نمازی نہیں ہوتے، نمازی نہیں آتے ہیں، نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے. ابراہیم بن حکم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم کو جب نیند آنے لگتی تو وہ دریا کے اندر تشریف لے جاتے اور اللہ کی تسبیح کرنے لگتے ہیں، جسے سن کر دریا کی مچھلیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور وہ بھی آپ کے ساتھ تسبیح کرنے لگتی تھیں. حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی نیند اڑانے کے لیے دعا مانگی، اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی تو انہیں 40 برس تک نیند ہی نہیں آئی. امیر سنت نے ایک مقام پہ لکھا ہے کہ اگر ہماری زندگی 60 سال کی ہو، 60 سال کی زندگی، اور روزانہ اوسطاً 8 گھنٹے سوئیں تو 20 سال تو سونے میں گزار دیے. 20 سال تک سوئے، لاس کتنا ہے. اور بے برکتی کے جو اسباب لکھے ہیں، تنگ دستی کے جو اسباب لکھے، اس میں ایک یہ بھی ہے جو زیادہ سوتا ہے اس کے رزق میں برکت اٹھ جاتی ہے. تو ہماری زندگی تو ویسے ہی مختصر،
اب اس مختصر سے زندگی میں بھی پڑے رہتے ہیں، سوئے پڑے رہتے ہیں، کوئی کیلکولیشن ہی نہیں ہے. ہاں کوئی دنیاوی کام ہو، دنیاوی امتحان ہو، دنیاوی عہدہ پانا ہو تو نیند اڑانے کی گولیاں کھاتے ہیں. یار کسی طرح نیند اڑ جائے، بس میں یہ پڑھ زیادہ لوں، میں کوشش زیادہ کر لوں. عبادت، ریاضت، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی ایسا عمل جس کو کرنے کے لیے جوش ہو کہ یار کاش زندگی اور ملتی تو میں اور کام کرتا. ہمارے بزرگوں نے کیا نا. اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رات کو عبادت کا اپنا ذہن بنائے. اور نیت یہ کیا ہونی چاہیے یہ بھی سن لیجئے کہ اللہ کی بارگاہ سے ولایت خاصہ عطا ہونے کی امید رکھوں گا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کروں گا. پھر اس کی جو برکتیں ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ جب رات کو عبادت ہوتی ہے تو اس کے سبب اللہ تعالیٰ زمین پر سے عذاب اٹھا لیتا ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر رہا اور اس نے ایک دن عرض کی کہ حضور یہ جگہ جگہ اتنی خرافات ہیں، اتنے گناہ ہیں، پھر بھی ہم پر عذاب نہیں آتا ہے. اس طرح کی اس نے کچھ گفتگو کی تو ان بزرگ نے اپنی چادر اٹھائی اس کے سر پہ رکھ دی. اب جیسی سر پر ان بزرگ کی چادر آئی تو کیا دیکھا کہ شہر کے مختلف حصوں میں، مختلف کونوں میں لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. تھوڑی دیر کے بعد چادر ہٹائی، کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا مختلف مقامات پر لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. کہا کہ بندے تو گناہ گاروں کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی طرف توجہ کیے ہوئے ہیں کہ ان کے صدقے جو ہے یہ زمین والوں پر عذاب نازل نہیں ہوتا ہے. تو عبادت اب کوئی کہے کہ یار میں عبادت گزار نہیں ہوں تو اللہ کے ولی اولیاء اور یہ بزرگ جو ہے یہی نمازیں پڑھتے ہیں، آئیں تو صحیح نا، اس ٹیسٹ کو چکھیں تو صحیح نا. وہ کون سا گناہ ہے جس کو دیکھ کر یہ سوچتے ہو نا بابا یہ فلاں کریں گے نا، میں نہیں کروں گا، میری کیٹیگری نہیں ہے. ہم بھی کسی نہ کسی طرح اس کو سیکھتے ہیں کہ یار یہ جو اتنی لذت پا رہا ہے تو ہم بھی تو پائیں نا، معاذ اللہ. تو نیکیوں میں آگے بڑھے نا. کبھی اٹھ کے دیکھو تو صحیح، کبھی اٹھ کر رات کو 2 رکعت نماز پڑھیں تو صحیح، کبھی اٹھ کر رات کو اللہ کی بارگاہ میں مناجات کریں تو صحیح، اٹھیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح پھر اس کی لذت کیا ہوتی ہے. کہ یہ وہ ٹیسٹ ہے کہ جب تک ٹیسٹ وہ چکھے گا نہیں لذت ملے گی کیسے. تو اس کے لیے کیلکولیشن ہوتی ہے. آدمی ایک مخصوص وقت پر سو جائے، پھر کوئی ایسا الارم لگائے اٹھے. اس کے آداب احیاء العلوم میں بہت تفصیل سے امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھے کہ اٹھنے کے کیا انداز ہوں گے، کس طرح سے وہ اٹھ سکے گا. پھر نیت یہ بھی کرے کہ ہمارے بزرگوں نے چونکہ رات کو عبادت کی ہے تو میں بھی اپنے اسلاف کی پیروی کروں گا، اور جس طرح یہ عبادت کیا کرتے تھے تو میں بھی عبادت کروں گا. اور سبحان اللہ، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا قبیصہ بن عقبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ کریم نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اپنے رب کریم کا دیدار کیا تو اللہ کریم نے مجھ سے فرمایا اے ابن سعید تجھے مبارک ہو، میں تجھ سے راضی ہوں. اے ابن سعید تجھے مبارک ہو، میں تجھ سے راضی ہوں، کیونکہ جب رات ہو جاتی تھی تم آنسوؤں رقت قلبی کے ساتھ میری عبادت کرتے تھے. جنت تمہارے سامنے ہے، جو محل لینا چاہو لے لو، اور تم میری زیارت کرتے رہو کیونکہ میں تم سے دور نہیں ہوں. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی ایسی سعادتیں، ایسی برکتیں عطا فرمائے. اللہ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جائے، ہم بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں. بس میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اسلامی بہنیں بھی غور کریں کہ ہم نے اپنی گھروں کو خاص کر ان عبادتوں سے، نمازوں سے، قرآن کی تلاوتوں سے یوں لگتا ہے کہ جیسے بہت ہی ویران کر رکھا ہے. ہمت کریں، ہم سب نیت کریں. اللہ اس کی برکتوں سے ہمیں عبادت کی لذت نصیب فرمائے. ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن ہو. بعض بزرگوں کے معاملات پڑھیں. گھر میں تقسیم کرتے تھے کہ اگر گھر کے 3 افراد ہیں تو آپس میں تقسیم کیا کہ ایک حصہ آپ عبادت کریں گے، دوسرا حصہ آپ عبادت کریں گے، تیسرا حصہ آپ عبادت کریں گے. یعنی گویا گھر میں
کوئی نہ کوئی عبادت میں مصروف رہتا تھا. یعنی کیسی کیلکولیشن تھی. مجھے جب یہ واقعہ سنا تو مجھے یاد آیا کہ وہ دعوت اسلامی یہی مدنی مذاکرے میں رمضان المبارک میں ایک مدنی منا آیا تھا، اور اس کے بارے میں قاری صاحب نے بتایا کہ غالباً ان کے 2 بھائی یا 1 بہن، یعنی تین کے قریب حافظ ہیں ان کے گھر میں، اور امی ابو ہیں. تو انہوں نے آپس میں تقسیم کیا ہے کہ جو حافظ تھے وہ 5-5 6-6 پارے پڑھتے تھے، ناظرہ خان بھی پڑھتے تھے. تو یوں ان کے گھر میں روزانہ قرآن پاک کا ختم ہوتا تھا. آپس میں تقسیم کیا تھا کہ آپ اسی طرح تقسیم کریں، اتنے پارے آپ، اتنے پارے آپ، اتنے پارے آپ، اتنے پارے امی، اتنے پارے ابو. پورا تقسیم ہوتی تھی. ماہ رمضان مبارک میں روزانہ اس گھر میں پورا قرآن پڑھا جاتا تھا. تو اب یہ جو واقعہ سنتے کرنے والے ہماری طرح کے انسان ہیں نا، ہماری طرح کے انسان ہیں نا. تو آج اگر ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اس بارے میں کوئی تربیت دیں، کوئی ذہن بنائیں، اور ذہن بننا چاہیے، جو بھی سن رہے سب کا ذہن بننا چاہیے، ہم سب کا ذہن بننا چاہیے کہ میں کچھ ایسا ریت ڈال کے جاؤں، کوئی ایسی میں کوشش کر کے جاؤں کہ جس سے میرے گھر میں عبادت کی برکتیں ہوں. سبحان اللہ. برکتیں کیسی ہوتی تھی؟ امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سبحان اللہ، کی بہن حضرت حفصہ بن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بصرہ میں ایک انتہائی عبادت گزار خاتون تھی. آپ ساری رات نماز پڑھتے ہوئے گزار دیتی، اور نماز میں آدھا قرآن پڑھا کرتی تھی. بسا اوقات اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر اتنی دیر نماز میں کھڑی رہتی ہیں کہ آپ کا چراغ بجھ جاتا، لیکن آپ کے لیے صبح تک چراغ کی روشنی کے بغیر گھر روشن رہتا تھا. گھر روشن رہتا تھا. یہ عبادت کے نور سے ان کے گھر چمکتے تھے. ہمارا کیا ہے؟ تو ہمارا بڑا عجیب و غریب حال ہے کہ ہم بس عبادت کی طرف نہیں ہے. ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے، موت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا ہے. عصیاں میں بدمست ہم یا الہی. تو ہمارے اسلاف بزرگان دین یہ کم سویا کرتے تھے. حضرت سیدنا کاہمس بن حسن روزانہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے. جب فارغ ہوتے تو چلنے کی سکت باقی نہ رہتی تھی. اس کے بعد بھی قناعت سے کام نہ لیتے تھے، بلکہ عاجزی کرتے ہوئے اپنے نفس سے فرماتے، اے ہر برائی کے مرکز، اب دوسری عبادت کے لیے اٹھ. جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آخری عمر میں کمزور ہو گئے تو 500 رکعتیں پڑھا کرتے. اس پر بھی یہ فرماتے کہ افسوس میں نے آدھی عبادت کم کر دی. طاقت نہیں ہوتی تھی. اور بلکہ ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا کہ جب زندگی کے آخری دن تھے تو عبادت اور بڑھا دی. تو کسی نے کہا حضرت ساری زندگی آپ نے عبادت کی، اب تو اس قدر آپ پر نقات ہے، کمزوری ہے، اب تو کچھ ترس کھائیں، اب تو آرام کریں کچھ. کہا اے شخص، جب تو گھوڑا دوڑاتا ہے اور گھوڑا جب اپنی منزل کے قریب آتا ہے، یہ بتاؤ گھوڑا رفتار تیز کرتا ہے یا کم کرتا ہے؟ رفتار تیز ہوتی ہے کہ جلدی میں منزل کے قریب پہنچ جاؤں. تو میری منزل قریب ہے، مرنے کے بعد ایک بار بھی سبحان اللہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا، مرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا. آج زندگی ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، پھر موقع نہیں ملے گا. پھر چاہیں گے کہ قرآن پڑھ لیں، پھر چاہیں گے نفل پڑھ لیں، پھر چاہیں گے عبادت کر لیں. نہیں، دارالعمل یہ دنیا ہے. اس دنیا میں اپنی زندگی نیکیوں میں گزارنی ہے، عبادت میں گزارنی ہے. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی اپنی وفات تک یہ عادت رہی کہ آپ ساری رات نماز پڑھتی رہتی. جب فجر کا وقت قریب ہوتا تو تھوڑی دیر کے لیے سو جاتی، پھر بیدار ہو کر کہتی، اے نفس تم کتنا سو گے اور کتنا جاگو گے، ان قریب تم ایسی نیند سو جاؤ گے کہ اس کے بعد قیامت کی صبح کو ہی بیدار ہونا ہے. سنا ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں کر سکیں گے. تو یہ زندگی ہے، اس میں کچھ کیلکولیشن کریں، کچھ اس میں وقت نکالیں، اور خاص کر رات
کی عبادت کا، سبحان اللہ، اس کا کوئی اہتمام فرمائے۔ ہم دعائیں کراتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، گھر میں بیماریاں آتی ہیں، تو ٹھیک ہے دعا کرانا چاہیے، خود بھی تو اٹھے نا، خود بھی تو دعا کرے نا، خود بھی تو ہاتھ اٹھائیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ عز و جل آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش کا طالب کہ اسے بخش دوں۔ تو ہم عبادت کی طرف، ریاضت کی طرف اور نیک لوگوں کا یہ جو وصف ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عبادت کا ذوق شوق نصیب فرمائے۔ عبادت میں گزرے میری زندگانی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا علامہ زین الدین عبد الرحمن ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ جوانی میں عبادت کرنے سے متعلق بہت پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کو اس وقت یاد رکھا، آج ہم تو کہتے ہیں نا یار جوانی ہے یار ابھی کیا یاد ہو، بوڑھے کرتے ہیں عبادت، جوانی میں عبادت، کیا فرماتے ہیں جس نے اللہ عز و جل کو اس وقت یاد رکھا جب وہ جوان و تندرست تھا، اللہ عز و جل اس کا اس وقت خیال رکھے گا جب وہ بوڑھا اور کمزور ہو جائے گا، اور اسے بڑھاپے میں، اے جوانوں سنو، فرماتے ہیں کہ اسے بڑھاپے میں بھی اچھی قوت سماعت، اچھی قوت بصارت، طاقت اور ذہانت عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابو طیب طبری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ذہنی جسمانی لحاظ سے تندرست و توانا تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے صحت کا راز پوچھا تو ارشاد فرمایا میں نے جوانی میں اپنی جسمانی صلاحیتوں کو گناہ سے محفوظ رکھا، آج جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اللہ نے انہیں میرے لیے باقی رکھا۔ اس کے برعکس سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو بھیک مانگ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اس شخص نے جوانی میں اللہ کے حقوق کو ضائع کیا تو اللہ نے بڑھاپے میں اس کی قوت کو ضائع فرما دیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عبادت کے فوائد کیا ہوتے ہیں سنیے۔ والد اعلیٰ حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جو عبادت کرنے کے دنیاوی اور اخروی فوائد بیان کیے ان میں سے کچھ ہم بھی سنتے ہیں۔ نمبر 1، جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کے ممدوحین میں داخل ہوتا ہے کہ خدا تعالی عابدوں کی مد و ثنا کرتا ہے۔ نمبر 2، اس سے محبت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے سب کام درست کرتا ہے، اس کے رزق کا کفیل ہوتا ہے، اس کی مدد کرتا اور دشمنوں کے شر اور فساد سے اسے محفوظ رکھتا ہے، خلق کے دل میں اس کی محبت پیدا کرتا ہے، چھوٹے بڑے امیر غریب اچھے برے یہاں تک کہ آسمان و زمین کے چرند پرند اس سے محبت رکھتے ہیں، برکت عام اس کو عنایت ہوتی ہے، یہاں تک کہ لوگ اس کے کپڑوں مکان سے تبرک حاصل کرتے ہوئے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بارگاہ الہی میں ایسا شخص جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، ایسا شخص جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کو ایسی عزت حاصل ہوتی ہے کہ لوگ اس کی جاہ و برکت کو اپنی حاجتوں میں وسیلہ کرتے
اس کے توسل اور شفاعت سے مرادیں پاتے ہیں. سبحان اللہ. جو اللہ کی عبادت کرتا ہے موت کی سختی سے محفوظ رہتا ہے. جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اسے قبر کے فتنے سے امن میں رکھا جاتا ہے. نکیرین کے سوالات سکھائے جاتے ہیں. اس کی قبر کو روشن اور فراخ کیا جاتا ہے. اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. قیامت میں اس کو سرخروئی نصیب ہوگی. نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. حساب اس کا آسانی سے ہوگا یا اس سے اصلاً حساب ہی نہیں ہوگا. پانی حوض کوثر سے پلایا جائے گا. اس کے پانی پینے کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی. پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا اور عرش یا لوائے الحمد کے سائے تلے ایک جگہ عطا ہوگی. جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کے دیدار سے مشرف ہوگا کہ یہ نعمت سب نعمتوں سے افضل، سب کرامتوں سے اکمل ہے. تو اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رب تعالیٰ کی عبادت کی طرف اپنے آپ کو لائیں، اپنے آپ کو لائیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہے، اگر کوئی مسلمان اللہ عز و جل سے اس گھڑی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے رب تعالیٰ اسے دیتا ہے. اور یہ گھڑی ہر رات میں ہے، ہر رات میں. اور ہم سوچتے یار عمر ابھی یوں ہے یوں ہے یوں ہے، پھر کر لیں گے، ذرا عمرہ کر کے آ جائیں، مدینے جائیں گے تو پھر یوں عبادت کر لیں گے، رمضان شریف سے تو بس میں کوئی نماز ہی نہیں چھوڑوں گا، تو یوں نہیں کروں گا. تو ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضور نیکیوں کی ابتدا کب سے کرنی چاہیے؟ ہم کیلکولیشن کرتے نا، تو کسی سے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ نیکیوں کی ابتدا کب سے کرنی چاہیے؟ تو ان بزرگ نے فرمایا مرنے سے ایک دن پہلے. مرنے سے ایک دن پہلے. اب اس نے بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ حضور موت کا تو دن پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کب مر جائیں. تو کہا کہ بس ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھو. جب یہ پیش نظر ہوگا کہ میں مرنے والا ہوں تو بندہ اسی طرح ہی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھ سکتا ہے، گناہوں سے بچ سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ایمان پر خاتمہ